دیکھیے، ہم سب لوگ قرآن شریف کے ترجمے کو، اس کے مطلب و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اس کو کامیاب فرمائے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18 پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا، بہرے تو پھر آنے والے نہیں ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں یعنی اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، بہرے گونگے اندھے ہیں، پس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی یا اس پر قدرت بخشی، پھر انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، خراب کر دیا اور ہمیشہ کی دولت کو حاصل نہ کیا۔ ان کا انجام حسرت اور افسوس اور حیرت اور خوف ہے۔ اس میں وہ منافقین بھی داخل ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد ایمان چھوڑ بیٹھے، مرتد ہو گئے۔ مرتد کس کو کہتے ہیں؟ جو پہلے مسلمان چھوڑ دے۔ اور وہ بھی ہیں جنہوں نے فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق کو ظاہر کر دیا، مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی۔ جب حق کو سننے، ماننے اور کہنے اور دیکھنے سے محروم ہو گئے تو کان، زبان اور آنکھ سب بیکار ہیں۔ اگر دیکھیے کسی کی آنکھ اللہ کی باتوں کو نہ دیکھے تو وہ آنکھ بیکار ہے، کسی کے کان اللہ اور رسول کی بات نہ سنے تو وہ کان بیکار ہیں، کوئی اللہ اور رسول کی راستے پر نہ چلے تو پھر وہ انسان بیکار ہے۔ تو یہاں اللہ نے ان کو روشنی عطا فرمائی ایمان کی، مگر وہ روشنی کو چھوڑ کر پھر سے کفر کے اندھیرے میں آ گئے۔ اور آگے رب کائنات ارشاد فرماتا ایک مثال اور دی ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج ہے اور چمک، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں کہ کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے جیسے ان کی آنکھیں اچک لے جائے گی۔ جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے۔ اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں یعنی اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک ہے۔ یہ زوردار ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے نا، بجلی کڑکتی ہے آسمان سے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی۔ حالت یہ ہے کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں ختم کر دیتا، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال ہے، جن کو اللہ نے ہدایت دی، ایمان دیا اور انہوں نے ایمان چھوڑ دیا، تو یہ ان کی دوسری مثال ہے۔ یہ ان منافقین کا حال ہے جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں شک رہتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا، جس طرح اندھیری رات اور بادل اور بارش کی تاریکیوں میں مسافر متحیر ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے، اسی طرح اسلام کے غلبہ اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں،
اور جب کوئی مشقت پیش آتی ہے تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں۔ یہی مکان مخلص اور منافق کے پہچان کا ہوتا ہے۔ منافقوں کی طرح اسی طرح کی حالت سورہ نور کی آیت نمبر 48 اور 49 میں بیان کی گئی ہے۔ دیکھیے، جب یہ کافر اسلام میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو جنگ میں مال مل رہا ہے، اور جب اسلام کی برتری دیکھتے تو سوچتے ارے بھائی اسلام میں تو بہت فائدہ ہے، چلو مسلمانوں کے ساتھ مل جاؤ۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ جنگ میں جانا پڑتا ہے، وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں، زخم لگتے ہیں، تو کہتے ہیں ارے بھائی مسلمانوں کے ساتھ اسلام لانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں تو بڑا مسئلہ ہے بھائی، جنگ سے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، جنگ میں جانا پڑتا ہے، اور ٹھنڈ میں نماز پڑھنے آنا پڑتا ہے، اور طرح طرح کی باتیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ارے بھائی۔ اب دیکھیے، انسان کو زیادہ فائدہ دیکھنا چاہیے اور ہمیشہ کا فائدہ دیکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا مومنوں کے لیے قید ہے، جیل ہے، اس میں پریشانیاں ہیں، اور مرنے کے بعد ایمان والے کے لیے جنت ہی جنت ہے، اور کافروں کے لیے یہ دنیا کیا ہے، یہ جنت ہے، جتنا مزہ لے لیں وہ یہی لے لیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، آگ ہی آگ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں یہاں پر بھائی چند دن کی دنیا ہے، کیا پتا کب مر جائے، مرنا تو ہے ہی، آج بھی مر سکتے ہیں، کل بھی مر سکتے ہیں، تو یہاں تو جو بھی جیسے بھی کٹ جائے کوئی بات نہیں ہے، اصل آرام ملنا چاہیے مرنے کے بعد، وہی آرام ہے، کیونکہ ایک بار مرنا ہے، دوبارہ نہیں مرنا ہے، اس کے بعد پھر آرام ہی آرام ہے یا پھر پریشانی پریشانی، یعنی یا تو جنت ہے یا پھر دوزخ ہے۔ تو ہم کو عقل مند وہی ہے جو زیادہ دنوں کے سکون پر نظر رکھے، یہ نہیں کہ چند دن کے لیے مستیاں کر رہے ہیں، رنگ رنگیلیاں منا رہے ہیں، اور اس کے بعد جب مرے تو پھر آفت ہی آفت ہے۔ دیکھیے، جو بندہ سکون سے اللہ کے ذکر سے اللہ اور رسول کے حساب سے زندگی کاٹتا ہے تو یہاں پر بھی اس کو دل کا سکون ملتا ہے۔ اصل چیز دیکھیے بندے، آج کل لوگ کیا ہیں، خوشحال ہو رہے ہیں مگر خوشی نہیں ہے۔ خوشحال اور خوشی میں بہت فرق ہے۔ بندے کے پاس مال ہی مال بھرا ہوا ہے مگر کچھ چین نہیں ہے، نہ اولاد کی طرف سے چین ہے، نہ بیوی کی طرف سے چین ہے، نہ گھر کی طرف سے چین ہے، نہ لوگوں کی طرف سے چین ہے، ہر طرف سے پریشان ہی پریشان ہے، مال بہت ہے مگر دل کو قرار نہیں ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو کہ جھوپڑی میں ٹانگیں پھیلا کر سکون کے ساتھ سو جاتا ہے گھوڑے بیچ کر، اور صبح اٹھتا ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یہ بندہ زیادہ مزے میں ہے، نہ کہ وہ کہ تجوریاں بھری ہوئی ہیں، مال بھرا ہوا ہے، نیند کے لیے گولیاں کھانا پڑ رہی ہیں، بغیر گولیوں کے نیند ہی نہیں آ رہی ہے، اور صبح جب اٹھ رہا ہے تو پورا جسم ٹوٹ رہا ہے، اور صبح پھر کال آنا شروع ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پریشانیوں کی، الجھنوں کی، دقتوں کی، کبھی اولاد کی طرف سے پریشانی آ رہی ہے، کبھی لڑکی کی طرف سے شکایتیں آ رہی ہیں، کبھی لڑکوں کی طرف سے شکایتیں آ رہی ہیں، کبھی کمپنی کی طرف سے شکایتیں آ رہی ہیں، یہ پریشان ہے، پورے دن ٹینشن میں بھرا ہوا ہے۔ اس مال سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس خوشحالی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو دل کا سکون تلاش کیجئے، اور اللہ نے فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کو یاد کیجئے، اپنے حضور کا گنگان کیجئے، پیسے کم بھی ہوں گے تو چلے گا، کیونکہ میرے دوستو بندہ اچھے اس کے پاس مینر ہوں، اچھے اخلاق ہوں۔ آپ اپنے بچوں کو ہائیلی ایجوکیٹڈ مت بنائیے، مورلی ایجوکیٹڈ بنائیے، ان کے اندر مورل ہونا چاہیے، ان کے اندر ایتھکس ہونی چاہیے، بچوں کے اندر اچھے وچار ہونی چاہیے، تب آپ یہاں بھی خوشحال رہیں گے، مرنے کے بعد بھی خوشحال رہیں گے۔ ہائیلی ایجوکیٹڈ بندہ ہے، بہت تعلیم یافتہ ہے، مگر اس کے پاس اخلاق نہیں ہے، کردار نہیں ہے، بیکار ہے، نہ یہاں کامیاب ہوگا نہ مرنے کے بعد کامیاب ہوگا۔ تو ہم کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہم مینر سکھائیں، اچھے اخلاق سکھائیں، حضور کی سنتیں سکھائیں، تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہے اور مرنے کے بعد بھی کامیابی ہے۔ قرآن پاک پر دھیان دیجئے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ قرآن پاک کا سبق ہمارا قبول و مقبول فرمائے، اور اصل میں ہمارا بیان ہو رہا ہے اللہ کے 99 نام ہم سیکھ رہے ہیں، اللہ کے 99 نام قرآن پاک میں ہیں سب، آپ ان کو بھی سیکھیے، اثر کا بیان سنیے، نہیں آتے ہیں اثر میں کسی وجہ سے تو ہم بیان یوٹیوب پہ جاتا ہے، آپ لوگ سکون سے ان کو سنیے، آخرت کی تیاری کیجیے، ہمیں بھی آخرت کی تیاری کی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، ہر ایک کو مرنا ہے تو کم سے کم آخرت کے بھی مال پانی پر دھیان دیجیے۔